بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ مجھ سے نہ جانے کیوں بہت بدبو آتی تھی۔ میں دن میں 2 دفعہ نہاتی تھی، لیکن پھر بھی وہ بدبو نہ جاتی۔ ہر کوئی میرا مذاق اڑاتا اور کوئی شادی کے لیے راضی نہ ہوتا۔ پھر ایک جنسادے نے کیسے میری زندگی بدل ڈالی۔ کون ہے وہاں پر؟ میں نے کھڑکی کو خوفزدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ میرا دل مارے خوف کے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جواب کیوں نہیں دیتے؟ کون ہو تم؟ میں خود کو سنبھال کر بار بار پوچھ رہی تھی، مگر کوئی جواب نہیں ملتا تھا، نہ کوئی نظر آتا تھا۔ اس برساتی کی اس طرف کھلنے والی یہ کھڑکی کچھ دن سے اسی طرح بار بار کھلتی اور بند ہوتی تھی، مگر وہاں پر کوئی آدمی تو کیا، کسی کا سایہ تک نظر نہیں آتا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کھڑکی تک آئی اور اس کے ہلتے ہوئے پٹ تھام لیے۔ تم جو کوئی بھی ہو سامنے آ جاؤ اور بتا دو کہ کیا چاہیے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کب سے یہاں بیٹھی رو رہی تھی۔ آج پھر وہی ہوا تھا جس کا مجھے ڈر تھا اور جو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا تھا۔ آج پھر رشتے کے لیے آنے والوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ مجھے علم نہیں تھا ایسا کیوں ہوتا تھا اور کس وجہ سے ہوتا تھا، مگر میرے جسم میں بہت شدید بدبو آتی تھی، اتنی شدید کہ کوئی میرے قریب بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے سب مجھ سے بہت دور دور رہتے تھے اور اکثر میرا مذاق بھی اڑایا جاتا تھا۔ میرے سب کزنس یہی کہتے تھے کہ تمہیں گندا رہنے کی عادت ہے، تم نہاتی نہیں ہو، اسی لیے تمہارے جسم سے ایسی شدید بدبو اٹھتی ہے، مگر وہ غلط کہتے تھے۔ وہ سب دن میں صرف ایک بار نہاتے تھے، لیکن میں دن میں 2 بار نہاتی تھی۔ خوب رگڑ رگڑ کر صابن ملنے کے باوجود بھی بدبو ختم ہونا تو دور کی بات کم بھی نہیں ہوتی تھی، اور میری یہ حالت تب سے تھی جب سے مجھے ٹائیفائڈ ہوا تھا۔ اور میری امی جو انتہائی درجے کی تہمت پرست اور ضعیف الاعتقاد خاتون تھی، وہ مجھے پیروں، فقیروں اور عاملوں کے پاس لے کر جانے لگی۔ میرے ابو ایک سرکاری اسکول میں ماسٹر تھے۔ ان کا تعلق درمیانی طبقے سے تھا۔ وہ 4 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ہم سب دادا جان کے بنوائے ہوئے بڑے سے گھر میں رہتے تھے، جو کبھی انہوں نے اچھے وقتوں میں بنوایا تھا۔ اس گھر کے 4 حصے کر دیے گئے تھے، جس میں ایک پورشن میں ہم لوگ یعنی میں، میرے دونوں بھائی بہن اور امی ابو رہتے تھے، جبکہ باقی 3 پورشن میں ابو کے باقی تینوں بھائی رہتے تھے۔ میرے ابو کی تنخواہ اتنی تھی کہ اس سے ہمارے گھر کا گزارا بہت اچھے سے ہو جاتا تھا۔ ابو کے برعکس میری امی بالکل ہی ان پڑھ تھیں۔ اگرچہ امی کا تعلق بھی ابو کے خاندان سے ہی تھا، مگر میرے ننیال میں لڑکیوں کو پڑھانے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کی تربیت کا بھی کوئی خاص خیال نہیں رکھا جاتا تھا، اس لیے امی بھی بالکل ان پڑھ رہ گئی تھی۔ ان کو تو ہم دونوں بہنوں کی تعلیم و تربیت کی بھی کوئی خاص پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ ابو البتہ ہم پر خاص توجہ دیتے تھے اور ہماری پڑھائی کا خاص خیال رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے ہم چاروں بہن بھائی اپنے ننیال سے بالکل مختلف سوچ اور کردار کے مالک تھے۔ ہم میں سے جب بھی کوئی بیمار پڑتا تو امی ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے پہلے تو مختلف ٹونے ٹوٹکے آزماتی تھیں، اس کے بعد درگاہوں اور خانقاہوں کی خاک چھانتی تھیں۔ اس دوران اگر ابو کو پتہ چلتا تھا تو وہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس لے جایا کرتے تھے۔ یوں تو ہم سب ہی بہن بھائی اچھی شکل و صورت کے مالک تھے، مگر میں ان میں سب سے خوبصورت تھی، خاص طور پر میرے بہت خوبصورت بال۔ میری کزنس اور میری بہن میرے بالوں کو حسرت بھری نظروں سے دیکھتی تھیں اور اکثر مذاق ہی مذاق میں کہا کرتی تھیں، سریاب اپنے بال ہمیں دے دو اور ہمارے تم لے لو۔ جواب میں بس ہنس پڑتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری یہ ہنسی چند روزہ ہے۔ جب میں 15 سال کی ہوئی تو مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا۔ اس بیماری نے مجھے نچوڑ دیا تھا۔ وجہ وہی امی کی لاپرواہی، ٹونے ٹوٹکے اور تعویذ دھاگوں کے پیچھے دوڑنا تھا۔ ابو کو انہوں نے شروع میں پتہ نہیں چلنے دیا تھا اور مجھے بھی سختی سے منع کر دیا تھا، اس لیے جب تک انہیں علم ہوا تب تک میرا ٹائیفائڈ بگڑ چکا تھا۔ جب ابو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو وہ ابو پر غصہ کرنے لگا۔ آپ اپنی بیٹی کو مارنا ہی چاہتے تھے تو سیدھے سیدھے اسے زہر دے دے، یوں تڑپا تڑپا کر مارنے کا کیا فائدہ، ابھی بھی لانے کی کیا ضرورت تھی، اور دیر کر دیتے۔ غصے سے چلاتے ہوئے ڈاکٹر نے علاج کرنے سے ہی انکار کر دیا تھا، مگر ابو کی منت سماجت اور میری مسلسل بگڑتی ہوئی حالت نے اسے میرے علاج پر مجبور کر دیا۔ ڈاکٹر کی تلخ باتیں سن کر ابو بہت شرمندہ بھی ہوئے تھے، حالانکہ اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ یہ امی ہی تھی جنہوں نے اپنی تہمات کے باعث مجھے نہ صرف موت کے منہ تک پہنچا دیا تھا
بلکہ میری زندگی کی بدترین صورتحال سے دو چار بھی کر دیا تھا۔ اس پیروں فقیروں کے سلسلے میں ہونے والی بھاگ دوڑ میں نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ میں شدید بدبو کے عذاب میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میرے جسم میں سے اچانک سے انتہائی بدبو آنے لگی، اس حد تک شدید کہ کوئی میرے پاس بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں پریشان ہو کر بار بار نہاتی، لیکن بدبو تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ پہلے تو سب کا خیال تھا کہ شاید ٹائیفائڈ کی وجہ سے یہ ہوا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گی، مگر ٹائیفائڈ سے مکمل صحت یابی کے بعد بھی جب ابو نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا تو ہم سب فکر مند ہو گئے۔ ابو نے مختلف ڈاکٹر سے میرا علاج بھی کروایا، مگر مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ علاج معالجے سے جب کوئی فائدہ نہیں ہوا تو حسب عادت امی نے پہلے ٹوٹکے آزمائے، پھر درگاہوں کا رخ کیا۔ اس بار ابو بھی بے بس ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے امی کو نہیں روکا۔ ہم مختلف عاملوں اور پیروں کے آستانوں پر دھکے کھاتے رہے۔ امی ابو کی کمائی کا بڑا حصہ ان کی فرمائشوں اور نظر نیاز پر خرچ کرتی رہیں، مگر سب بے سود رہا۔ ہزاروں روپے خرچنے کے باوجود بھی جب ابو نے ختم ہونے کا نام نہ لیا اور نہ ہی مزید خرچ کرنے کی استطاعت باقی رہ گئی تو تھک ہار کر امی بھی چپ ہو کر بیٹھ گئیں اور میں نے بھی اپنی قسمت سے سمجھوتا کر لیا۔ اس بدبو کے باعث میں نے اسکول جانا بھی چھوڑ دیا۔ میں نے گھر بیٹھ کر پڑھا اور پرائیویٹ امتحان دیے، جن میں اچھے نمبرز حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا اور میں لڑک پن کی منزلیں پار کرتے ہوئی جوانی کے دہلیز پر کھڑی ہو گئی۔ میری عمر 22 سال ہو چکی تھی، مگر میرا کہیں پر بھی رشتہ نہیں ہو سکا تھا۔ ہمارے سب رشتہ دار میرے ساتھ ہوئے اس مسئلے یعنی نہ ختم ہونے والی اس بدبو کے بارے میں جانتے تھے، اس لیے ان میں سے کسی کا بھی میرے لیے رشتہ آنا ناممکن ہی تھا۔ اس سے پہلے میری منگنی میرے ایک کزن عاطف کے ساتھ ہو چکی تھی۔ میں اس کو بے حد پسند بھی کرتی تھی، مگر جب میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تو عاطف نے میرے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ مجھے اس کے انکار سے بہت زیادہ دکھ ہوا تھا اور بڑی دیر تک میں روتی رہی تھی، مگر ظاہر ہے کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ اس بات پر تایا ابو کو بھی کافی دکھ ہوا اور وہ شرمندہ بھی تھے، مگر وہ بھی مجبور ہو گئے تھے۔ عاطف پر ان کا بس نہیں چلتا تھا۔ تائی امی کو تو ویسے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ امی نے اس منگنی کے ٹوٹنے پر بہت واویلا کیا تھا، مگر اس سب کے باوجود میرے ابو نے ان سے تعلق نہیں توڑا تھا۔ وہ اپنے بھائی کی مجبوری سمجھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے امی کی کوشش کے باوجود تعلقات میں کوئی فرق نہیں آنے دیا تھا۔ اور میری خوبصورتی دیکھ کر اگر خاندان کے باہر سے کوئی رشتہ آتا اور اگر لڑکے والے مجھے دیکھنے آتے بھی تو انہیں تھوڑی دیر میں ہی پتہ چل جاتا کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ وہ لوٹ جاتے اور دوبارہ کبھی واپس نہ آتے۔ آج بھی ایک آنٹی نے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آنے کو کہا تو امی نے مجھے تیار ہونے کا کہہ دیا۔ کیا فائدہ امی، ہونا تو وہی ہے نا جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ یہ لوگ بھی جب میرے بارے میں جانیں گے تو چلے جائیں گے کبھی نہ آنے کے لیے۔ میں نے بد دلی سے کہا، بدشگونی کی باتیں نہ کیا کر، تو نہیں جانتی یہ کتنا اچھا رشتہ ہے۔ ایسا کرنا جب وہ لوگ آئے تو ان کے سامنے آنے سے پہلے کوئی اچھی سی خوشبو لگا لینا۔ امی نے اپنے تئیں مجھے بڑا قیمتی مشورہ دیا تھا، مگر میں جانتی تھی ایسا کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں جتنے بھی پرفیوم لگا لیتی وہ چند منٹوں تک تو میرا جسم معطر کر دیتے تھے، مگر اس کے بعد اپنا اثر کھو دیتے تھے۔ ٹھیک ہے لگا لوں گی، لیکن کاش امی آپ مجھے ان عاملوں کے چکروں میں نہ ڈالتی تو آج میں بھی ایک اچھی اور پرسکون زندگی گزار رہی ہوتی۔ میں نے دکھ اور حسرت سے کہا تو امی چڑھ گئیں۔ ہاں بول لے تو بھی اپنے باپ کی بولی، اسی لیے تو تیرا رشتہ نہیں ہوتا۔ سارا دن باپ بیٹی اللہ والوں کے لیے اناپ شناپ بولتے رہتے ہو، تو ان کا غضب تو نازل ہوگا نا۔ امی کو غصہ آ گیا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ نان اسٹاپ شروع ہو جاتی میں نے چپ چاپ وہاں سے کھسک لینے میں ہی عافیت سمجھی، کیونکہ ان سے بحث کرنا بے فائدہ تھا۔ شام ہوئی تو مہمان آ موجود ہوئے۔ میں نے اپنے آپ پر خوب پرفیوم چھڑکی تھی۔ لڑکی کی ماں نے بڑی پیار سے مجھے اپنے پہلو میں بٹھا دیا تھا، مگر جیسے ہی چند منٹ کے بعد انہیں بدبو آنے لگی تو وہ فوراً اٹھ گئیں۔ میرا دل بجھ سا گیا۔ میں اپنے کمرے میں چلی آئی اور دروازہ بند کر کے رونے لگی۔ نہ جانے کتنی دیر تک میں روتی رہی، پھر خود ہی چپ کر گئی۔ میرے لیے زندگی ایک عذاب بن گئی تھی۔ میں سب سے کٹ کر رہ گئی تھی، کسی کے پاس بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی، نہ میرے کمرے میں کوئی جاتا تھا۔ رات ہوئی تو ارم آئی۔ وہ میری تایا کی بیٹی تھی اور ابو کے بعد ایک وہی تھی جو اس بدبو کے باوجود میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ میری آنکھیں اس وقت بھی نم تھیں، جنہیں میں نے ارم کو دیکھ کر صاف کر دیا۔ بس کرو زری، یار ہر وقت رونے دھونے سے تم بیمار پڑ جاؤ گی۔ کچھ اپنی صحت کا ہی خیال کرو، اور کچھ نہیں تو چاچو کا ہی سوچ لو۔
تمہیں اس حال میں دیکھ کر ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ اس نے ہمدردی سے کہا۔ میری قسمت میں تو رونا ہی لکھا ہے ارم، سب مجھ سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے مجھے کوئی چھوت کی بیماری ہو، میں نے روحان سی ہو کر کہا۔ کیا یار زری، ابھی کیا کہا ہے میں نے؟ اپنے آنسو صاف کرو۔ اس نے میرے آنسو پوچھتے ہوئے میرا دھیان ہٹانے کے لیے مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی، اور اس طرح واقعی ذرا دیر میں میرا دھیان بٹ گیا اور میں ہنسنے مسکرانے لگی۔ ارم تھوڑی دیر بعد اٹھ کر چلی گئی تو میں نے کتاب اٹھائی اور برساتی میں چلی گئی۔ یہاں سے صحن کا وہ حصہ صاف نظر آتا تھا جہاں پیپل کا ایک گھنا پیڑ تھا، جس کے نیچے بچھی چٹائی پر میرے سب کزنز دوپہر کو مل کر بیٹھتے تھے۔ یہ ان کے بچپن کا معمول تھا۔ وہ یہاں بیٹھ کر کبھی لوڈو کھیلتے تو کبھی کیرم، کبھی کبھی تاش کی بازی سجائی جاتی تھی، یا پھر کبھی کبھی بیت بازی کا مقابلہ ہوتا تھا جس میں لڑکے اور لڑکیاں اپنی اپنی ٹیم بنا کر حصہ لیتے تھے۔ آج سے کچھ سال پہلے بھی میں ان محفلوں میں شریک ہوتی تھی، مگر اب میں صرف اس برساتی کی کھڑکی سے انہیں حسرت بھری نظروں سے دیکھا کرتی تھی، کیونکہ میرے وہاں جاتے ہی ارم کے سوا باقی سب کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اٹھ جاتے تھے، اسی لیے میں نے وہاں جانا چھوڑ دیا تھا۔ اب میری دوستی کتابوں سے تھی۔ ابو کو مطالعے کا شوق تھا، اس لیے وہ ہر چند دن بعد کوئی نہ کوئی کتاب لے آتے تھے۔ گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر میں ان میں سے کوئی کتاب اٹھاتی اور برساتی میں گھس کر پڑھنے بیٹھ جاتی تھی۔ آج بھی میں یہاں بیٹھی پڑھ رہی تھی جب پڑپڑاہٹ کی آواز سنائی تھی۔ میں نے کرتن موڑ کر دیکھا، صحن کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں ایک سفید اور بے حد خوبصورت سا کبوتر بیٹھا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہاں بھلا کبوتر کا کیا کام؟ ہمارے گھر میں تو کوئی کبوتر پالنے کا شوق بھی نہیں رکھتا، پر یہ یہاں آیا کیسے؟ شاید کوئی آوارہ کبوتر ہے جو رستہ بھول کر ادھر چلا آیا ہے۔ یہی سوچتے ہوئے میں کافی دیر تک کبوتر کو دیکھتی رہی۔ وہ بھی ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے دوبارہ کتاب پر دھیان مرکوز کرنے کی کوشش کی، مگر اب میرا دھیان بار بار کتاب کے اوراق سے بھٹک کر کبوتر کی طرف جا رہا تھا۔ آخر کار مزید کچھ دیر تک پڑھنے کی ناکام کوشش کرنے کے بعد میں اٹھی اور آہستہ آہستہ اس کھڑکی کی طرف پڑھنے لگی جس میں وہ کبوتر بیٹھا ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ مجھے قریب آتا دیکھ کر وہ اڑ جائے گا، مگر مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ وہیں پر بیٹھا رہا۔ میں نے دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا، تب بھی اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ میں اسے ہاتھ میں لے کر پیار سے سہلانے لگی۔ اپنی جسامت کے لحاظ سے وہ خاصا وزنی تھا۔ یہ بات مجھے کچھ عجیب سی لگی، مگر میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ میں اس سے کھیلنے لگی، اسے نیچے فرش پر چھوڑ دیا۔ وہ تب بھی پہلے تو وہیں پر بیٹھا رہا، پھر میرے آگے پیچھے گھومتا رہا۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا اور دن ڈھل گیا۔ مغرب کی اذان ہوئی تو میں چونکی۔ ارے اتنا وقت گزر گیا اور مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ خود سے کہتے ہوئے میں نے جلدی سے کتاب اٹھائی اور نیچے اترنے لگی تھی کہ رک گئی۔ کبوتر بڑی اداسی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بے ساختہ اس پر پیار آ گیا۔ میں نے جھک کر اسے اٹھایا اور پیار سے اس کا سر سہلاتے ہوئے کھڑکی کے پاس آ کر اسے اڑا دیا۔ وہ اڑنے کے بعد چند لمحے تک تو وہیں پہ چکر کاٹتا رہا، پھر ایک طرف چلا گیا۔ میں مسکراتے ہوئے کچھ دیر تک اسے چاہتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر نیچے اتر آئی۔ گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر میں سونے کے لیے اپنے کمرے پہ آ گئی تو مجھے وہ کبوتر یاد آ گیا۔ کتنا پیارا اور معصوم تھا وہ۔ کاش میں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا ہوتا، اڑایا نہ ہوتا۔ میں نے اسے یاد کرتے ہوئے سوچا۔ یہی کچھ سوچتے سوچتے مجھے نیند نے آ دبوچا اور میں خواب کی گہری اور پرسکون وادیوں میں اتر گئی۔ میں ایک خوبصورت سی وادی میں بیٹھی تھی جہاں ایک طرف بلند و بالا سربفلک پہاڑ تھا۔ پہاڑ کے دامن میں دریا بہہ رہا تھا اور بلندی سے اس دریا میں ایک آبشار گر رہا تھا۔ دریا کے کنارے کئی خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے اور انہی پھولوں کے درمیان میں بیٹھی تھی، مگر میں اکیلی نہیں تھی، میرے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ اس کی صورت کچھ دھندلی دھندلی سی تھی، مگر جانے کیوں وہ مجھے اجنبی نہیں محسوس ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرا اور اس کا کئی صدیوں کا ساتھ ہو، کئی جنموں سے ہم ایک دوسرے کی روح کے ساتھی ہوں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں زری، وہ میری طرف جھک کر اظہار محبت کر رہا تھا۔ دھند کے پار سے میں اس کی شکل واضح نہیں دیکھ پا رہی تھی، صرف اس کی گہری سیاہ آنکھیں ہی واضح تھی، سمندر کی طرح گہری اور رات جیسی کالی آنکھیں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں زری، وہ آواز دوبارہ گونجی اور نہ جانے کس احساس نے مجھے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ چند لمحے تک تو میں سمجھ ہی نہیں پائی کہ میں کہاں ہوں، مگر پھر رفتہ رفتہ حواس کام کرنے لگے تو یاد آیا کہ میں تو اپنے کمرے میں تھی۔ یہاں تو نہ پہاڑ تھا، نہ دریا، نہ آبشار اور نہ ہی پھول تھے۔
اور نہ ہی وہ آشنا سا اجنبی تھا جس کی آواز جاگنے کے بعد بھی مجھے سنائی دیتی رہی تھی۔ تو وہ سب ایک خواب تھا، ایک حسین اور ناممکن سا خواب۔ میں نے زخمی سا مسکراتے ہوئے خود کلامی کی۔ ناممکن ہی تو تھا۔ ظاہر ہے اب مجھ جیسی لڑکی جسے کوئی اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ اس کے پاس چند پل بیٹھ ہی سکے، اس سے کوئی محبت کیوں کرے گا؟ ایسا کوئی خوابوں میں تو آ سکتا ہے، حقیقت میں نہیں۔ میں نے سر چٹک کر خود کو اذیتناک سوچوں سے آزاد کرواتے ہوئے سوچا۔ رات ابھی باقی تھی، اس لیے میں دوبارہ لیٹ گئی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں سری۔ میں اچھل کر بیٹھ گئی۔ یہ آواز کہاں سے سنائی دی؟ کیا وہ خواب میرے اعصاب پر سوار ہو گیا ہے؟ کیا وہ آواز اسی لیے سنائی دے رہی ہے؟ میں الجھتے ہوئے سوچتی رہی، کیونکہ وہ آواز میرا وہم تو ہرگز نہ تھی۔ میں نے نہایت واضح طور پر سنی تھی۔ میں اس کے بعد بھی کافی دیر تک جاگتی رہی، مگر دوبارہ وہ آواز سنائی نہیں دی۔ اگلے دن میں پھر سب کاموں سے فراغت پا کر کتاب لے کر برساتی میں چلی گئی۔ اندر پہنچتے ہی میں چونک گئی۔ کل والا وہی کبوتر آج بھی اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھا تھا۔ اسے یہاں دیکھ کر مجھے بے حد خوشی محسوس ہوئی۔ یہ کبوتر اب یہاں پر روز آنے لگا تھا۔ میں بھی اس کے ساتھ کھیلنے کی عادی ہو گئی تھی۔ اگلی رات میں کافی دیر تک جاگتی رہی تھی، مگر جب کوئی بھی آواز سنائی نہیں تھی تو میں بھی مطمئن ہو کر سو گئی کہ شاید کل والی آواز میرا وہم تھی۔ رات کے کسی پہر اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ کمرے میں میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ اس خیال سے ہی میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ میں مکمل اندھیرے میں سونے کی عادی تھی، اس لیے اس وقت نائٹ بلب کی روشنی بھی نہیں تھی کہ کچھ نظر آتا۔ بس محسوس ہوتا رہا کہ میرے سرہانے کوئی موجود ہے۔ گہری اور بھاری سانسوں کی آواز تو بہت ہی واضح تھی۔ میں ڈر کے مارے ساکت و جامد پڑی رہی۔ کچھ دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ دائیں طرف کی کھڑکی جو صحن کی طرف کھلتی تھی اسے کسی نے کھولا اور پھر بند کیا ہے۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی تھی۔ میری آج کی رات بھی جاگتے ہوئے ہی گزری۔ صبح اٹھی تو رات والے واقعے کا کسی سے بھی ذکر نہیں کیا، ورنہ شاید سب کو مذاق اڑانے کے لیے ایک نیا موضوع مل جاتا۔ اگلی رات بھی یہی سب ہوا اور میں ڈر سے کپ کپاتی رہی، اور پھر تو گویا یہ معمول ہی بن گیا۔ روزانہ دائیں طرف والی کھڑکی خود بخود کھلتی اور بند ہو جاتی۔ میں اس روز کی آنکھ پچولی سے تنگ آ گئی تھی۔ آج تو میں نے سوچ لیا تھا چاہے کچھ بھی ہو آج تو پتہ لگا کر رہوں گی۔ آج پھر ایک عورت اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی تھی اور بڑے آرام سے مجھے ریجیکٹ کر کے چلی گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بہت دیر تک روتی رہی تھی۔ رات گہری ہونے لگی تو میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کھڑکی خود بخود کھلتی چلی گئی۔ آج میں نے ذرا ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، کون ہے وہاں پر؟ میں نے کھڑکی کو خوفزدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ میرا دل مارے خوف کے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جواب کیوں نہیں دیتے؟ کون ہو تم؟ میں خود کو سنبھال کر بار بار پوچھ رہی تھی، مگر کوئی جواب نہیں ملتا تھا، نہ کوئی نظر آتا تھا۔ اس برساتی کے اس طرف کھلنے والی یہ کھڑکی تقریباً 1 ماہ سے اسی طرح بار بار کھلتی اور بند ہوتی تھی، مگر وہاں پر کوئی آدمی تو کیا کسی کا سایہ تک نظر نہیں آتا تھا۔ میں پریشان سی ہو گئی، آخر یہ سب کیا تھا؟ انہی دنوں ہمارے ایک رشتہ دار جو شمالی علاقوں میں کہیں رہائش پذیر تھے، ان کی طرف شادی کی تقریب میں شرکت کی دعوت ملی۔ میں وہاں جانا نہیں چاہتی تھی، مگر گھر کے دیگر سب لوگ جا رہے تھے اور یہاں میرا اکیلا رہنا ممکن نہیں تھا، اس لیے مجبوراً مجھے بھی سب کے ساتھ جانا پڑا۔ ہم سب بصریہ روڈ گئے تھے، سب کزنز ساتھ تھے اور مجبوراً انہیں مجھے بھی ساتھ بٹھانا پڑا۔ سفر میں میرے سوا سب نے خوب ہلا گلا اور انجوائے کیا تھا، مگر میں ایک کونے میں سکڑی سمٹی بیٹھی رہی تھی۔ کیا میں بھی کبھی ان سب کی طرح ایک نارمل زندگی گزار سکوں گی؟ میں نے افسردگی سے سوچا۔ بوریت سے بیزار ہو کر میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ گاڑی سے ذرا فاصلے پر وہ سفید کبوتر اڑ رہا تھا۔ مجھے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ میں دیر تک دیکھتی رہی۔ وہ وہی کبوتر تھا جو روزانہ گھر آیا کرتا تھا۔ اچانک ہی وین کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ رک گئی۔ میں بھی اپنی مہویت سے باہر نکل آئی۔ ارے یہ کیا ہوا؟ وین کیوں رک گئی؟ اب کیا مصیبت پڑ گئی ہے اس کو؟ سب ایک ساتھ بولنے لگے۔ وین کے اس طرح رکنے سے سب کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ فیول تو ختم نہیں ہو گیا؟ ارم نے علی سے پوچھا جو وین ڈرائیو کر رہا تھا۔ نہیں تو فیول تو پورا ہے، علی نے کہا تو لڑکے نیچے اتر آئے۔ لو جی پہیا گیا کھٹے میں۔ باہر سے عاطف کی آواز سنائی دی تو لڑکیاں بھی نیچے اتر آئیں۔
सब लड़के धक्का लगाने लगे मगर गाड़ी टस से मस न हुई। न जाने किस एंगल से जा फंसी थी कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं सबके साथ ही नीचे उतरी थी मगर इनसे जरा फासले पर खड़ी हो गई थी। अपनी वैन के पीछे मैंने एक और गाड़ी को नमूदार होते देखा जिसे एक नौजवान लड़का ड्राइव कर रहा था। करीब आके उसने ब्रेक लगाई और खिड़की का शीशा नीचे करके मुझसे पूछा, क्या हुआ है, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? जी वो गाड़ी फंस गई है, मैं इसकी सहर अंगेज शख्सियत के जादू से खुद को आजाद करवाते हुए बोली। ओह ठहरिए, मैं देखता हूँ। वो अपनी कार से नीचे उतर आया। सब लड़के और लड़कियां भी उसकी तरफ मुतवज्जे थे। उसकी शख्सियत थी ही इतनी सहर अंगेज और जाज़िब नजर कि बेइख्तियार हर आंख उसकी तरफ उठ जाती थी। दराज कद, कोरी रंगत, ठीके नकुश, खूबसूरत सी गहरी सियाह आंखें। न जाने क्यों मुझे ये आंखें जानी पहचानी सी लग रही थी, जैसे इससे पहले भी मैं ये आंखें कहीं देख चुकी हूँ। इसकी पर्सनालिटी में एक अजीब सा वक़ार था। सब लड़कियों को उसकी तरफ मुतवज्जे देखकर लड़के पेशताब खाने लगे। उन्होंने दोबारा धक्का लगाया मगर नतीजा वही रहा। लाइए मैं कोशिश करता हूँ, आप लोग हट जाइए यहाँ से, उसने आगे बढ़कर कहा तो बाकी सब हंसने लगे। ओ भाईजान, ये गाड़ी है, कोई टीन का टप्पा नहीं। इतने लोग धक्का लगाते रहे मगर वैन एक इंच भी ना निकली, तो तुम अकेले कैसे निकालोगे इसे? आतिफ ने तंजिया अंदाज में कहा। तो मुझे भी न जाने क्या सोची कि मैं बोल पड़ी। अगर वो कह रहे हैं तो लगाने दो, तुम लोगों से तो वैसे भी नहीं निकल रही। मेरी इस बात पर सबने गर्दन मोड़कर मुझे हैरत से देखा, क्योंकि मैं ज्यादातर खामोशी रहा करती थी और इस तरह किसी अजनबी की हिमायत में मेरा बोलना तो सबके लिए ही हैरानी का बाइस था। चल भाई आजा, अब जब तेरी खास सिफारिश की गई है तो कर ले अपना शौक भी पूरा, अली ने सबको हटने का इशारा करते हुए कहा। अजनबी नौजवान मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और गाड़ी के बैक पर दोनों हाथ रखकर आगे की तरफ पुश करने लगा। सब लोग जो उसे तंजिया नजरों से देख रहे थे, उनके मुंह उस वक्त हैरत से खुल गए जब वैन एक झटके से आगे बढ़ी और गड्ढे से निकल आई। अजनबी नौजवान हाथ झाड़कर पलटा। ले जी, आपकी गाड़ी सफर के लिए तैयार है, उसने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा। मैंने भी उसको मध्यम सी आवाज में कहा कि आपका शुक्रिया। कैसे यार, इतनी भारी भरकम गाड़ी थी कि हम सब की इतनी जद्दोजहद के बावजूद भी हिली तक नहीं। तुमने अकेले कैसे? अली ने हैरत से पूछा तो वो मुस्कुरा दिया। बस किस्मत का फर्क होता है, मेरी लक अच्छी थी और तुम्हारी शायद नहीं थी, वो मज़ाहिया अंदाज में बोला। तो आतिफ के सिवा सब हंस पड़े। वो न जाने क्यों उसे कुछ नागवार से अंदाज में देख रहा था। बहुत शुक्रिया यार, आपने हमारा वक्त भी बचाया और मदद भी की। मेरा नाम अली है, अली ने उससे मुसाफा करते हुए कहा। मेरा नाम हैसम है, सैर तफरी के लिए शुमाली इलाका जात की तरफ जा रहा हूँ, उसने भी अपना तारुफ करवाया। वाकई, फिर तो खूब मजा आएगा, हम भी वहीं जा रहे हैं, तुम हमें क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? अली ने उसे पेशकश की तो उसकी गहरी सियाह आंखें चमक उठी। क्यों नहीं, ये तो मेरी खुश नसीबी होगी, लेकिन आप लोगों को मेरी वजह से परेशानी तो नहीं होगी, उसने जरा हिचकिचाते हुए कहा। मेरे दूसरे कजन्स भी उसके साथ चलने पर इसरार करने लगे। उन सब के बार बार कहने पर वो हमारे साथ चलने पर राजी हो गया। लड़कों में से 2-4 इसकी गाड़ी में बैठ गए और इस तरह हमारा छोटा सा काफिला रवाना हो गया। रास्ते भर मैं इस अजनबी नौजवान के बारे में सोचती रही। कितना यूनिक सा नाम था ये, हैसम। शाम तक हम बुलंद बाला पहाड़ों पर घिरे इस गांव में पहुंच गए जहां हमारे इस रिश्तेदार का घर था। वहां उस वक्त शादी की तैयारियां उरूज पर थीं। हमसे पहले आने वाले कई मेहमान भी उनके यहाँ ठहरे हुए थे। हैसम ने एक बार फिर यहाँ से जाने का इरादा किया था, मगर फिर सबने इसरार किया तो वो शादी में शिरकत करने के लिए रुक गया। शादी में खूब हल्ला गुल्ला और रौनक मस्ती लगी हुई थी। लड़के और लड़कियां अपनी अपनी टोली बनाए बैठे गानों का मुकाबला कर रहे थे। मैं उनसे अलग थलग बैठी थी। आप अकेली यहाँ क्यों बैठी हैं? किसी की आवाज पर मैं चौंकी। हैसम मेरे पीछे खड़ा था, उसकी पुरकशिश आंखों में अजीब सी चमक थी। आप? मैं गड़बड़ा गई। पता नहीं क्यों उसे देखकर मेरा दिल एक अनोखी लय पर धड़कने लगता था। जी, मैं आपको यहाँ अकेला बैठा देखा तो चला आया कि इस तरह अलग क्यों बैठी हैं? क्या किसी के साथ लड़ाई हो गई है? नहीं तो, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा। तो फिर? वो सवालिया नजरों से मुझे देखते हुए पूछने लगा। वो दरअसल मेरे साथ एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बाकी लोग मेरे साथ बैठने से कतराते हैं और अब मैं भी उनसे दूर दूर रहती हूँ ताकि उन्हें तकलीफ ना हो। मैंने कुछ झिझकते हुए उदास लहजे में जवाब दिया। मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम है, शायद मैं कोई मदद कर सकूं आपकी,
उसने बड़े खुलूस से कहा तो मैं फीका सा मुस्कुरा दी। आप क्या कर पाएंगे? शायद इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो मुझे इस मुश्किल से निकाल सकता हो। मैंने कई बार कोशिश की है मगर कोई हल नहीं मिल सका। मैंने दुखी लहजे में उसको बताया। देखिए सरियाब, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं हुआ जाता। मुझे बताएं, शायद मैं वो काम कर सकूं जो कोई भी नहीं कर पाया, उसने मुझे दिलासा देते हुए कहा। तब मैंने उसे अपने जिस्म से आने वाली बदबू के बारे में बता दिया और ये भी कि कितने ही डॉक्टर्स के पास इलाज के लिए जाने और कितने ही आमिलों और पीरों के आस्थानों के चक्कर काटने के बावजूद भी कोई इलाज दरियाफ्त न हो सका। और यही वजह है कि सबसे अलग थलग बैठी हुई होती हूँ। वो खामोशी से सुनता रहा। उसके चेहरे पर कोई खास तासुर नहीं था। वो चंद लम्हे तक खामोश बैठा रहा, फिर उठकर अंदर चला गया। मैं उदासी से उसे जाते देखती रही थी। तो तुम भी औरों की तरह ही निकले हैसम, मैंने उदासी से सोचा। मगर थोड़ी देर के बाद मुझे अपनी राय बदलनी पड़ी क्योंकि वो वापस आ रहा था और उसके हाथ में एक छोटी सी टिबिया थी। ये लो जरी, मुझे उम्मीद है इसमें मौजूद रोगन तुम्हारा मसला हल कर देगा, उसने वो टिबिया मुझे देते हुए कहा। ये क्या है हैसम? मैंने वो टिबिया लेकर हैरत से उसे देखते हुए पूछा। तुम्हारा इलाज। इसमें से थोड़ा सा रोगन अपने नहाने के पानी में मिला देना। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे पास से आने वाली बदबू हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तो मुझे पल भर को यकीन ही नहीं आया। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? मुझे इस असियतनाक भूत से निजात मिल सकती है जिसने मुझे दुनिया के लिए अछूत बना दिया था। हैसम, तुम सच कह रहे हो ना? मजाक तो नहीं कर रहे हो मेरे साथ? मैंने खुशी और हैरत के मिले जुले जज्बात में डूबते उभरते हुए कहा। अगर तुम्हें मेरी बात की सच्चाई में शक है तो इसे चेक करने के लिए तुम्हारे पास मौका है। अभी जाओ और नहाने के पानी में मिलाकर देख लो, उसने संजीदा से लहजे में कहा। तो मैं कुछ शर्मिंदा सी उठ गई। मेरा ये मतलब नहीं था हैसम, बस इतनी तकलीफ देखी है कि मैंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी क्योंकि उसने हाथ के इशारे से मुझे कुछ कहने से रोक दिया था। जाओ सरी और जाकर इस तकलीफ के बदबू से निजात हासिल कर लो, उसने नरम लहजे में बड़े यकीन से कहा। तो मैं उठकर बाथरूम की तरफ चल दी। मैंने टब को पानी से भरा और हैसम की दी हुई टिबिया का ढक्कन खोल दिया। अंदर तेल जैसा कोई सियाल मादा भरा हुआ था जिससे भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी। मैंने टिबिया का सारा रोगन टब के पानी में उंडेल दिया और उसे अच्छी तरह हिलाने के बाद उससे नहा ली। पहले तो मुझे कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ और मैं सोचने लगी शायद ये इलाज भी मेरे लिए कारगर साबित ना हुआ। मगर जब बाथरूम से बाहर निकली तो ये देखकर खुशी से पागल हो गई कि इस असियतनाक बदबू से मुझे निजात मिल चुकी थी। न सिर्फ इतना बल्कि मेरे जिस्म से ऐसी ही भीनी भीनी सी खुशबू आने लगी थी जैसी इस रोगन में थी। मैंने जल्दी से मेकअप का सामान निकाला और बड़े दिल से तैयार होने लगी। मुझे याद नहीं टाइफाइड के बाद मैं कब इस तरह से सजी संवरी थी क्योंकि मेरी खुशियां तो उस बदबू ने छीन ली थी। मैं लोगों में बैठने के काबिल ही कहाँ थी जो मुझे बनने संवरने की जरूरत पड़ती। मगर अब मैं उससे जान छुड़ा चुकी थी और ये सब सिर्फ हैसम की बदौलत ही हो सका था। मेरा दिल हैसम के लिए शुक्रगुजारी के जज्बात से भरने लगा था। मगर क्या सिर्फ वो शुक्रगुजारी का ही एहसास था? मैंने खुद को टटोला। नहीं, ये तो कोई और जज्बा भी था, कोई और एहसास जो मेरे दिल की धड़कनों को एक नए आहंग पर धड़कना सिखा रहा था। और ये एहसास, ये अनोखा सा जज्बा मोहब्बत का था। हाँ, मुझे हैसम से मोहब्बत हो गई है, मैंने आईने में नजर आते अपने अक्स पर नजरें जमाते हुए खुद से कहा। तो आईने में एक और अक्स उभरा, हैसम का अक्स। मुझे भी तुमसे मोहब्बत है जरी, हैसम की गंभीर आवाज पर मैंने तेजी से पलट कर देखा मगर ये देखकर हैरान रह गई कि पीछे तो कोई भी नहीं था। फिर हैसम का अक्स आईने में कैसे दिखाई दिया? हो सकता है मुझे धोखा हुआ हो मगर उसकी आवाज वो कैसे सुनाई दी? अक्स तो धोखा हो सकता है मगर आवाज तो नहीं। मैं उलझ गई थी मगर कोई जवाब नहीं मिल पाया था। उसी वक्त दरवाजा खुला और इरम अंदर दाखिल हुई। यार सरी, क्या कर रही हो तुम? अभी तक तैयार नहीं हुई हो क्या? वो बोलती हुई मेरे करीब आई तो ठटक गई। उसने नथने सुकेड़कर मुझे देखा। वाओ, खुशबू तो बड़ी जबरदस्त आ रही है, कौन सा परफ्यूम लगाया है? उसने तजस्सुस में पूछा तो मैं हंसने लगी। मैंने कोई खुशबू, कोई परफ्यूम नहीं लगाया, मैंने जवाब दिया तो उसने बेयकीनी से मुझे देखते हुए कहा, ना कर यार, ये खुशबू तो खुद ही बता रही है कि तूने कोई हाई फाई किस्म का परफ्यूम लगाया है। अब मुझे भी नहीं बताओगी तुम? यार इरम, कसम से मैंने कोई परफ्यूम नहीं लगाया, बल्कि अब मुझसे आने वाली बदबू का खात्मा हो चुका है। इरम को मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा था मगर ये खुशबू जब थोड़ी देर बाद भी बरकरार रही तो उसे यकीन करना ही पड़ा।
کیونکہ اس سے پہلے میں جو بھی پرفیوم استعمال کرتی تھی اس کا اثر محض چند منٹ تک ہی ہوتا تھا۔ اور جب ارم کو یقین ہو گیا کہ واقعی میں سچ کہہ رہی ہوں تو میرا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گئی۔ راستے میں ارم کو کسی اور نے بلایا تو مجھے ادھر ہی رکنے کا کہہ کر دوسری طرف چلی گئی۔ تب ہی میں نے ہیثم کو دیکھا جو مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے اس طرح دیکھتا پا کر میرے گال سرخ ہونے لگے، لیکن میں خود پر قابو پا کر اس کے آگے جا کھڑی ہوئی اور مٹھی میں بند ڈبیا اس کی طرف بڑھا دی۔ اس خوبصورت سے تحفے کا بہت شکریہ ہیثم۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا تو اس نے چمکتی نظروں سے مجھے دیکھا۔ میری بات کا یقین آیا کہ نہیں، اس نے سرگوشی میں پوچھا تو میں نے حیا بار نظروں سے اسے دیکھا۔ دل چاہا کہ کہہ دوں، اب تو تمہاری ہر بات پہ یقین کرنے کو دل چاہتا ہے، مگر کہہ نہ پائی۔ زبان نے دل کی ترجمانی نہ کی اور میں صرف یہی کہہ سکی، جی ہاں آ گیا یقین، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ایک عذاب سے نجات دلا دی۔ کوئی بات نہیں، شکریہ کی ضرورت نہیں، آپ خوش ہیں میرے لیے بس یہی کافی ہے، وہ نرم لہجے میں بولا۔ میں نے سر اٹھا کر غور سے اس کی جگمگاتی آنکھوں کو دیکھا۔ کچھ عجیب سا طلسم تھا اس کی آنکھوں میں، کوئی نہ سمجھ آنے والی کشش جو کسی مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ ہوش میں آ جاؤ سری، ارم نہ جانے کب آ گئی تھی۔ مجھے بت بنا کھڑا دیکھ کر اس نے کوہنی ماری تو میں نے جھیپ کر اپنی نظریں ہٹا لی۔ ہیثم بھی جلدی سے دوسری طرف چلا گیا۔ یہ کیا سین چل رہا تھا یہاں؟ ارم نے معنی خیز سی نظریں گھما کر پوچھا تو میں گڑبڑا گئی۔ کون سا سین؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں تو بس بات کر رہی تھی اس سے۔ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے گھور کر دیکھا۔ وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا تھا، لیکن اتنی بیر بہوٹی کیوں بن رہی تھی؟ ارم کے ہاتھ تو ایک نیا ٹاپک آ گیا تھا۔ وہ سارا وقت مجھے چھیڑتی رہی۔ اس تبدیلی کا بڑا خوشگوار اثر ہوا تھا۔ کل تک سب کزنز جو مجھ سے دور دور رہتے تھے اب گھنٹوں پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگے تھے۔ شادی میں آئی ہوئی خواتین میں سے کئی نے اشارے کنائیوں میں امی سے میرے رشتے کے متعلق بات کرنی شروع کر دی تھی۔ یہ شاید گزشتہ کچھ سالوں میں ہوا وہ واحد فنکشن تھا جو میں نے بھرپور طریقے سے انجوائے کیا تھا۔ ڈھولک، مایو، مہندی، ہر ایک ایونٹ پر میں خوب تیار ہوئی تھی اور کئی ستائشی نظروں کا مرکز بن جاتی تھی۔ میرا سابقہ منگیتر عاطف بھی اب بہانے بہانے سے میرے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا، مگر اب مجھے کسی اور کی پرواہ نہیں تھی۔ میری نکاح کا مرکز تو صرف ہیثم تھا۔ شادی کے ہنگامے سرد پڑے تو سب کو ذرا آس پاس گھومنے پھرنے کا خیال آیا۔ سب نے مل کر پروگرام بنایا اور ایک روز ہم پہاڑوں میں گھومنے پھرنے نکل گئے۔ ہیثم ابھی تک ہمارے ساتھ تھا۔ وہاں پہنچ کر گاڑیوں سے اترے تو ہر کوئی ٹولیوں میں بٹ کر ادھر ادھر پھرنے لگا۔ میں، ہیثم، علی اور ارم ساتھ تھے۔ ارم کو اس کے اصرار پر میں نے سب کچھ بتا دیا تھا، اس لیے وہ علی کو لے کر ایک طرف چل دی اور ہم دونوں کو سکون سے باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو مجھے خواب میں دیکھا گیا منظر یاد آ گیا۔ میں اسی خوبصورت سی وادی میں بیٹھی تھی جسے خواب میں دیکھا تھا۔ ایک طرف وہی بلند و بالا سربفلک پہاڑ تھا، پہاڑ کے دامن میں دریا بہہ رہا تھا اور بلندی سے اس دریا میں وہی آبشار گر رہا تھا۔ دریا کے کنارے کئی خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے اور انہی پھولوں کے درمیان میں بیٹھی تھی، مگر آج ہیثم میرے ساتھ تھا۔ اس کی صورت آج بہت واضح تھی۔ وہ اجنبی تھا، مگر جانے کیوں وہ مجھے اجنبی نہیں محسوس ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرا اور اس کا کئی صدیوں کا ساتھ ہو، کئی جنموں سے ہم ایک دوسرے کی روح کے ساتھی ہوں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں سری۔ اس نے میرا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اظہار محبت کیا تو میں نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور مجھے یاد آ گیا کہ مجھے اس کی آنکھیں اتنی جانی پہچانی کیوں لگ رہی تھیں۔ میں نے یہ پراسرار گہری آنکھیں خواب میں بھی دیکھی تھیں، مگر اس سے پہلے، بہت پہلے میں نے یہ آنکھیں برساتی کی اس کھڑکی میں دیکھی تھیں جہاں وہ کبوتر آ کے بیٹھا کرتا تھا۔ تو کیا وہ کبوتر، وہ کھڑکی کا بند ہونا اور کھلنا اور وہ کسی کی موجودگی کا احساس، وہ سب کیا تھا؟ میں ایک جھٹکے سے اس سے دور ہٹی۔ تم کون ہو؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ جواب کیوں نہیں دیتے؟ کون ہو تم؟ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے سختی سے پوچھا تو اس نے ایک گہری سانس لی۔ تو تمہیں شک ہو ہی گیا، وہ ایک قدم آگے بڑھا کر بولا۔ ہاں، تمہارا شک درست ہے۔ میرا تعلق تمہاری اس دنیا سے نہیں ہے، نہ ہی میں کوئی انسان ہوں۔ میں ایک جن ذاتہ ہوں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے پہلی بار تمہیں تب دیکھا تھا جب تم اس برساتی کے کمرے میں اداس بیٹھی تھی۔ تمہاری خوبصورت زلفیں کھڑکی سے آنے والی ہوا سے لہرا رہی تھیں اور اسی وقت انہوں نے میرا دل چرا لیا۔ میں کبوتر کے روپ میں آ کر تمہیں دیکھا کرتا تھا اور تمہارا دل بہلانے کی کوشش کرتا تھا،
फिर मुझे जब मालूम हुआ कि तुम्हारी इस उदासी की क्या वजह है तो मैंने अपनी दुनिया में तुम्हारा इलाज ढूंढना शुरू कर दिया और आखिरकार मुझे वो रोगन मिल ही गया। कबूतर बनकर मैं तुम्हें वो रोगन नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने इंसानी रूप इख्तियार किया और तुम भी मुझसे मोहब्बत कर बैठी। उस दिन आईने के सामने तुम्हारा इजहार मोहब्बत खुद सुना था, लेकिन अब जबकि तुम मेरी असलियत जान चुकी हो तो तुम्हारे पास इख्तियार है। चाहो तो मेरी मोहब्बत कबूल कर लो, चाहो तो ठुकरा दो। मैं एक मुसलमान जिन के तौर पर तुम्हें कॉल देता हूँ कि अगर तुमने मुझे कबूल नहीं किया तो मैं फिर कभी भी तुम्हारी राह में नहीं आऊंगा। वो सब कुछ बताकर चुप हो गया। मैं खामोशी से उसे देखती रही। उसने ये सब मुझसे छुपाया था, मगर उसने मुझसे कोई झूठ नहीं बोला था, कोई धोखा, कोई फरेब नहीं दिया था, बल्कि उसने तो मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया था। मुझे लोगों में रहने और बैठने के काबिल बनाया था, और सबसे बढ़कर वो मुझसे मोहब्बत करता था। लेकिन क्या मैं सब कुछ जान लेने के बाद भी उससे मोहब्बत करती थी? खुद से सवाल करते हुए मैंने अपने दिल को टटोला। दिल की मसन पर तो अभी भी वही विराजमान था। मुझे तुम्हारी मोहब्बत कबूल है, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त कबूल करनी होगी। कैसी शर्त? उसने बेताबी से पूछा। तुम्हें मेरी दुनिया में रहना होगा इंसान बनकर, और वादा करो कि कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। मैंने हाथ बढ़ाकर कहा तो उसने मेरा हाथ थाम लिया। वादा रहा, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हम दोनों मुस्कुरा दिए। सूरज गुरूब हो रहा था, परिंदे अपने आशियानों की तरफ लौट रहे थे। हम दोनों भी हाथों में हाथ दिए एक नई जिंदगी का आगाज करने घर की तरफ चल पड़े। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा ना करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।